بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لالچ کے فوائد، یہ عجیب سی بات لگی ہوگی آپ کو، لیکن جن دنوں میں اپنا ایم فل کا تھیسس کر رہا تھا اور خاص طور پہ جینیٹکس اور سوشل بایولوجی کے اوپر میرا کام چل رہا تھا کہ کیسے بایولوجی اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ مل کر کسی انسان کی شخصیت کو بناتی ہے، تو اس کے اندر سے مجھے ایک عجیب سی چیز پتا، یعنی کہ تھی تو نہیں میرے ریسرچ سے ریلیٹڈ، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ بندہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری آف شوٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو ان سی ایک آف شوٹ تھی وہ میرے ذہن میں اس طریقے سے آئی کہ جسٹ امیجن کہ اگر انسان کے اندر لالچ اور ہوس نہ ہوتا تو ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ دیکھیں اس وقت کا آپ ارد گرد کا معاشرہ دیکھیں، ہمارے پاس برانڈز ہیں، انٹرٹینمنٹ کے پلے گراؤنڈز ہیں، پلازاز ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں، برانڈڈ کپڑے ہیں، یہ سارے کے سارے کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی تھی اور گزر سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ غیر ملکی برانڈز کے جیسے میکڈونلڈ ہے، پیزا ہٹ ہے، ہارڈیز ہے، ان کی آؤٹ لیٹس نہیں ہیں، ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے۔ لوگ جو گوچی وغیرہ کے کپڑے یا جوتے نہیں پہنتے ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے۔ وہ لوگ جو مرسیڈیز یا رولس رائس نہیں لیتے ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے۔ تو دیٹ مینس کہ ان تمام چیزوں کے بغیر زندگی گزر سکتی تھی اور گزر سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہماری جو رخ ہے دماغ کا یا دل کا کیوں جاتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق ہم اپنی ایک نارمل لائف سے سفید چاول کھانے کے بجائے ہم بریانی کھانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک سادہ کپڑا پہننے کے بجائے ایک برانڈڈ کپڑے کی فیل لینا چاہتے ہیں۔ ہم سادہ گاڑی کو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس کا کمفرٹ، اس کی لگژری اور اس کی شوشہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کہاں سے سپرنگ آؤٹ ہوتی ہیں؟ یہ لالچ اور ہوس اور طمع سے ہوتی ہیں۔ جسٹ امیجن آج رات کو 12 بجے اچانک ایک ہوٹر بجتا ہے اور تمام انسانوں کے دل و دماغ سے لالچ، طمع اور ہوس ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اگلے دن لوگ سب سے پہلے برانڈڈ کپڑے، بڑی گاڑیاں اور اس طرح کی جتنی بھی لگژری آئٹمز ہیں، یعنی کہ سیریلیک کھانے کی بجائے وہ جو کی روٹی کھانا شروع کر دیں گے۔ گاڑی جون سی ہے وہ 6 کروڑ کی لینے کی بجائے یا 1 کروڑ کی لینے کی بجائے پرانی ایف ایکس یا ان چیزوں سے کام چلانا شروع کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی نفسیات میں کہیں نہ کہیں لالچ، ہوس اور طمع وہ چیز ہے جس نے ہمیں اس چیز کو سیکھنے پہ مجبور کیا کہ ہم بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے برانڈز، اچھی گاڑیاں، اچھے مکان، فارم ہاؤسز، لش پش لائف کو کیسے گزاریں۔ اور اس کا دوسرا اسپیکٹ کیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں، یہ جو مالز کھلے ہوئے ہیں، یہ جو آؤٹ لیٹس مختلف برانڈز کی اور فوڈز کی کھلی ہوئی ہیں، یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ روزگار، جسٹ سپوز کہ آج بھی دنیا کی آبادی اسی طریقے سے 8 ارب ہوتی اور یہ لالچ اور طمع سے بنی ہوئی جو انٹرٹینمنٹ کی یا لگژریس لائف کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں یہ نہ ہوتی، تو کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو روزگار ہی نہ ملتا؟ تو ایک طرف تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لالچ طمع ہے یہ ہمیں ہماری ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بیسک انگریڈینٹ ہے، لیکن اس کا ایک پہلو اور ہے جس پہ ابھی میرے خیال میں انسانی فکری ارتقاء کا سفر شروع بھی نہیں ہوا کہ ہم اس لالچ اور طمع کو کیسے اس طرح سے استعمال کریں کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن نہ بنیں، ایک دوسرے کے نقصان پہنچائے بغیر ہم اس لالچ کو اپنی لگژریس لائف کے تھرو انجوائے کر سکیں۔ تو یہ میرا ایک فوڈ فار تھاٹ تھا کہ چیزوں کو بعض دفعہ
ان کے جو عام معنی ہیں ان کی بجائے کسی اور طریقے سے بھی دیکھا جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔